ہٹ درمی انا پرستی کی بھینٹ اس ملک کو، اس ملک کے اداروں کو نہیں چڑھانا چاہیے۔ یہ آدمی جو کرپشن کے خلاف بات کرتا ہے سب سے بڑا چور خود ہے، اور یہ چیزیں ثابت ہوئی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے کہ اس ملک کا کون سا سیاستدان ہے جس کے خلاف الیکشن کمیشن نے اس قسم کا فیصلہ دیا ہو کہ وہ کرپٹ پریکٹسز میں انوالو ہے۔ الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہو کہ اس نے چوری کی ہے اور اس چوری کو اس نے چھپایا ہے، الیکشن کمیشن نے خود کہا ہے۔ پھر توشہ خانے پہ جو ڈاکہ اس نے مارا وہ خود مانتا ہے کہ ہاں میری گڑی میری مرضی، وہ تیرے باپ اکرام اللہ نیازی کی گڑی تھی۔ گڑی کسی دوست ملک کے سربراہ نے پاکستان کے بدقسمتی سے ایک نالائق نااہل تھرڈ کلاس وزیر اعظم کو تحفے میں دے دی، اور وہ گھڑی پھر بکنے چلی گئی، اور پھر پاکستان کی عزت بیچنے کی کوشش کی، اس نے گھڑی نہیں بیچنے کی کوشش کی۔ وہ ڈاکہ مانتا ہے کہ میں نے مارا ہے۔ گوگی نے جو لوٹ مچائی پنجاب میں وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ عمران خان نے جو پیسہ کمایا ہے وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ بھائی یہ بات تو آپ کے سامنے ریکارڈ پر ہے کہ اس آدمی کی عمر 70 سال ہے، 66 سال کی عمر تک اس نے جتنا کمایا وہ ایک طرف، وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں جو اس نے کمایا وہ ایک طرف۔ مجھے بتا دیں کہ بھائی کون سا ایسا اس ملک کا سربراہ حکومت آیا ہے، وزیر اعظم آیا ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے بعد 4 مہینے میں اتنا کما لیا ہو کہ جو اس نے اپنی ساری زندگی میں نہ کمایا۔ یہ واحد جو ہے نا وہ نمونہ ہے کہ جس نے وزیر اعظم بننے کے 4 مہینے کے اندر اتنے پیسے کمائے، جو 66 سال کی زندگی میں جس میں وہ پتہ نہیں کرکٹ کا پتہ نہیں کیا بنا ہوا تھا، ورلڈ کپ جیتا تھا، وہ ٹی شرٹ بیچتا تھا، وہ پتلونے بیچتا تھا، وہ بلے بیچتا تھا، وہ گیندیں بیچتا تھا، اور لاکھوں ڈالر کی بکتی تھی، اس میں اتنا پیسہ نہیں کمایا اس نے۔ 4 مہینے وزیر اعظم بننے کے بعد جب اس کا کوئی ذریعہ معاش نہیں تھا، اس آدمی نے اتنا پیسہ کمایا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اب اس وقت پورے ملک میں ان کے چند سو لوگ نکلتے ہیں اور پورے ملک کے لوگوں کو مفلوج بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے، کے پی کے اندر ان کی حکومت ہے، پولیس اور ادارے وہاں کے تماشائی بنے ہوئے ہیں، لوگ وہاں صوبوں میں رہنے والے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں سڑکوں پہ، مریض پریشان ہیں، ایمبولینسز جو ہے وہ ذلیل ہو رہی ہیں بیماروں کو لے کر ساتھ ساتھ، لیکن کوئی ان کو راستہ دینے والا نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ کیا ایسی کوئی حکومت ہو سکتی ہے کسی صوبے میں جو خود سہولت کار بنے ان لوگوں کی جو اس صوبے میں رہنے والے لوگوں کو تکلیف دینا چاہتے ہیں؟ اور بدقسمتی سے یہ تماشا ہو رہا ہے۔ وہ آپ نے آڈیو سنی ہوگی ان کے چیف وپ کی، جو اپنے ایم این ایز کو یہ کہہ رہا ہے کہ جا کر سڑکیں بلاک کرو، ویڈیو بناؤ، ویڈیو میں بھیجو۔ آپ نے وہ ویڈیوز بھی دیکھی ہوں گی کہ ان کے ایم این ایز سڑکیں بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ التجائیں کر رہے ہیں اور ان کو گالیاں دے رہے ہیں۔ اس ایک تماشے کی وجہ سے پورے ملک کا تماشا بن رہا ہے۔ یہ عمران نازی کو کسی نہ کسی طور پر اس ملک کے آنے والے لوگوں کے لیے عبرت کا نشانہ بنانا ضروری ہے۔ یہ کوئی اور فتنہ ایسا دوبارہ پیدا نہ ہو اس ملک میں۔ یہ جو کچھ کر رہا ہے آج وہ باتیں صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ کیوں بھارتی اس کو فنڈ کر رہے تھے، کیوں اسرائیلی اس کو فنڈ کر رہے تھے، کیوں پی ٹی آئی کو پروان چڑھانے میں پاکستان کی جو دشمن حکومتیں ہیں وہ بالکل کار فرما رہی ہیں۔ انہوں نے کیوں عمران خان کو اور پی ٹی آئی کو اتنا آگے بڑھایا ہے، پیسے دیے ان کو، انویسٹمنٹ کی ان کے اوپر۔ آج وہ چیزیں ایک ایک کر کے صحیح ثابت ہو رہی ہیں کہ وہ کیا وجوہات تھیں کہ یہ بش کو صدر بننے کے لیے نوافل ادا کرتا تھا، یہ مودی کے الیکشن کے لیے کمپین چلاتا تھا، یہ کیوں لندن کے میئر کے لیے جب اس کا یہودی سالہ الیکشن لڑا تو اس نے ایک پاکستانی مسلمان کی مخالفت کی اور اپنے یہودی سالے کی حمایت کی۔ آج وہ یہودی سالہ اس کی کمپین چلا رہا ہے اور عمران خان کا دفاع کر رہا ہے۔ یہ ساری کڑیاں اگر آپ جوڑیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ عمران خان کا جو پروجیکٹ ہے
یہ کوئی لوکل پروجیکٹ نہیں ہے، یہ انٹرنیشنل پروجیکٹ ہے، جس میں بدقسمتی سے ہمارے کچھ لوگ بھی شاید شامل ہو گئے، جنہوں نے سمجھا کہ یہ کوئی مسیحا ہے، یہ آ کر اس ملک کو پتہ نہیں بحرانوں سے نکالے گا، اور اس نے اس ملک کو اتنے بحرانوں میں دھکیل دیا ہے کہ آج اس ایک اناپ پرست آدمی کی وجہ سے پوری دنیا میں پاکستان اور پاکستان کے ادارے رسوا ہو رہے ہیں، اور اس نے تماشا بنایا ہوا پوری دنیا میں پاکستان کا، ایک آدمی نے، نالائق آدمی نے، بے وقوف آدمی نے، جس کی کوئی عقل نہیں ہے، جس کو کوئی آئین کا نہیں پتا، جس کو کوئی قانون کا نہیں پتا، جس کو کوئی نظام کا نہیں پتا، جس کو کوئی جمہوریت کا نہیں پتا، اس آدمی نے پورے ملک کا کھلواڑا بنایا ہوا ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر مطالبہ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ فوری طور پر آئین شکنی کے جرم میں اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اور جو شخص اس کے اوپر حملے میں ملوث پایا گیا، جس کو خود ان کے اپنے کارکنوں نے گرفتار کیا ہے، یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ زندہ پکڑا گیا وہ آدمی، اگر یہ بندہ بھی فارغ ہو جاتا تو عمران نے جو گند مچانی تھی اس ملک میں اس کو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بندہ زندہ پکڑا گیا ہے، پولیس کی تحویل میں، اس پولیس کی تحویل میں ہے جو پی ٹی آئی کی حکومت کے کنٹرول میں ہے، اس سے تحقیقات کریں اور اس کی تحقیقات کو لوگوں کے سامنے لے کر آئیں کہ پتہ چلے کہ اس کے پیچھے کون تھا، اس نے یہ کام کیوں کیا ہے۔ اور وہ کل بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میرے خلاف جو ہے وہ توہین کا الزام، بھائی میں شاید وہ آخری آدمی ہوں گا جو کسی کے اوپر توہین مذہب یا توہین رسالت کا الزام لگاؤں گا، لیکن اس بات کو کوئی نہیں جھٹا سکتا کہ جتنا بےایمانہ طریقے سے اور ظالمانہ طریقے سے مذہب کا استعمال عمران خان نے کیا، کسی نے نہیں کیا۔ اگر تم غلط استعمال کرو گے، بھائی ہم یہی تو رونا روتے ہیں کہ مذہب کا استعمال سیاست میں مت کرو۔ اس ملک میں اس قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں، جو یہ پکڑا گیا بندہ جس قسم کے وہ بیانات دے رہا ہے، وہ پھر چیزیں اپنے ہاتھ سے کرتے ہیں۔ ہمیں اگر ان چیزوں سے بچنا ہے تو سیاست کو مذہب سے الگ کرو بھائی۔ تمہاری جو سیاسی نظریات ہیں، جو تمہارا پرچار ہے، وہ کرو، تمہیں کون روکتا ہے؟ لیکن جب تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلط حوالے دو گے، غلط حدیثیں تم گھڑو گے، تم مثالیں غلط دو گے، تو الزام تو لوگ لگائیں گے تم پر۔ تم اگر مذہب کا استعمال کر کے سیاست میں ناجائز فائدے اٹھانے کی کوشش کرو گے تو لوگ باتیں کریں گے، اور تم نے کیا ہے، اور بڑے بدترین طریقے سے کیا ہے۔ ہر چیز میں تم نے کسی نہ کسی طرح سے وہ اسلامی ٹچ جو ہے تمہیں سکھایا گیا ہے، تم اسلامی ٹچ دینے کی کوشش کرتے ہو۔ مجھے کہنا نہیں چاہیے بھائی، جتنی نماز پڑھنے کی ویڈیو ہے ہر نماز سے غلط پڑھی ہے، چاہے وہ عید کی نماز ہو چاہے وہ نماز جنازہ ہو، اور یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ مذہب کیا ہے۔ اس لیے اس فتنے کو، اس ملک کے اوپر عذاب ہونے والے، ملک کے اوپر نازل ہونے والے عذاب کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے، ورنہ یہ شخص ملک دشمنوں کے کہنے پر، ان کے فنڈ پر، ان کے وسائل پر اس ملک کو اور اس ملک کے اداروں کو جو ہے وہ نشانہ بناتا رہے گا۔ یہ کہتا ہے کہ جی ڈی جی آئی سے جو کیوں پریس کانفرنس کی، تو اتنا جھوٹ بول بول کے تو نے ملک کو مصیبت میں ڈال دیا ہے، تو کوئی تو آ کے جو گواہ وا کے بتائے گا نا کہ تو کر کے آ رہا ہے حرکتیں۔ بات تو ٹھیک ہے، غلط بات تو نہیں کی اس نے ڈی جی آئی سے نے، اور رات کو آ کے ترلے کرتے ہو، صبح جا کے جھوٹ بولتے ہو، اسی کے اوپر الزام لگاتے ہو کہ وہ میر جعفر ہے، میر صادق ہے۔ تم ان کے جو ہے وہ عجیب عجیب نام رکھتے ہو، کبھی نیوٹرل، کبھی جانور، کبھی وہ کیا کیا کہتے ہو۔ تو اگر ایک آدمی آ کر بتا رہا ہے کہ تم کتنے بڑے جھوٹے ہو اور تم منہ پہ جھوٹ بول رہے ہو، تو تمہیں آگ لگ گئی ہے کہ پریس کانفرنس کی اس نے۔ آئیڈیلی اسپیکنگ نہیں کرنی چاہیے پریس کانفرنس، کسی فوجی افسر کو پریس کانفرنس طرح کی نہیں کرنی چاہیے، لیکن کسی جھوٹے کو بے نقاب کرنے کے لیے، بھائی میں تو گواہ نہیں ہوں نا ان باتوں کا، جو گواہ ہے وہی بتائے گا کہ تم نے حرکتیں کیا کی ہیں۔ اور آج بھی ایک طرف اس فوجی افسر کا نام ایف آئی آر میں ڈلوانے کی کوشش کرتے ہیں، دوسری طرف اپنے ایک بندے کی وہ ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں، وہ کلپ ریلیز کر رہے ہیں، اس کو ایک طرح سے ترلے کر رہے ہیں کہ بھائی کچھ کرو، معاملہ سیدھا کرو۔ عمران خان اس وقت فرسٹریٹڈ ہے،
پاگل پن کی انتہا پر ہے، ذہنی طور پر مفلوج ہو چکا ہے، اور وہ لوگوں کو گمراہ کر کے ایسے راستے پہ لے جانا چاہتا ہے تاکہ اس ملک کی ہر گلی کوچے میں خون ریزی ہو، خدا نہ کرے، اور لوگ آپس میں دست و گریباں ہو جائیں۔ مجھے امید ہے کہ جو لوگ عمران خان کی گمراہی کا شکار ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کی گمراہی سے نکلیں گے، اور جو اپنی بچوں کی گمراہی کی وجہ سے مجبور ہو کر کچھ چیزیں عمران خان کے حق میں کرتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ بچوں کی گمراہی کی وجہ سے کچھ ایسی چیزیں کریں جس کا نقصان ملک کو پہنچے۔ میں میڈیا سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ بھائی جتنی سینسٹیو آپ ہمارے لیے ہوتے ہو نا، اپنے آپ کو آپ نے بنایا ہوا ہے، وہ 1% عمران خان کے لیے بھی بن جاؤ۔ وہ جب سب کو کہتا ہے کہ بھائی ایک چینل کو چھوڑ کے سارے کرائے کے ٹٹو ہو، تو کوئی سوال تو کرے اس سے کہ بھائی اس کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ جب وہ کہتا ہے کہ جی باہر سے پیسہ آتا ہے میڈیا کے پاس، اینکرز کے پاس، کوئی ثبوت تو مانگو اس سے۔ نہیں دیتا تو جس طرح اوروں کے بائیکاٹ کرتے ہو اس کا بھی بائیکاٹ کرو، کوئی اس کو بھی بتاؤ کہ بھائی تیری بکواس زیادہ ٹی وی پہ نہیں دکھا سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اچھا صحیح بھائی یہ بتاتے ہیں میڈیا پہ تو غصہ سب سیاستدان کرتے رہتے ہیں، آپ نے بھی کیا، سوشل میڈیا کو کس طرح کنٹرول کریں گے؟ کیونکہ عمران خان کا جو سب سے بڑا ٹول ہے اس کی پالیٹکس کا وہ سوشل میڈیا ہے، اور حکومت اس وقت آپ کے پاس ہے، صوبائی حکومتیں 2 صوبوں کی بھی اور اس کے علاوہ وفاق میں بھی، تو وہ اس کے لیے کوئی جو قوانین بنائے گئے یا مختلف قسم کی تجاویز بھی زیر غور کی، تو وہ اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ جھوٹی پروپیگنڈا سوشل میڈیا کے ذریعے ہی ہو رہی ہے۔ دیکھیں میرا یہ خیال ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ نہ تو الیکٹرانک میڈیا پہ، نہ ہی پرنٹ میڈیا پہ، اور نہ ہی سوشل میڈیا پہ کوئی ایسی پابندیاں ہونی چاہیے جس سے جو آئین میں دیا گیا آپ کا رائٹ آف ایکسپریشن ہے اس پہ کوئی قدر لگے، بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن کہیں کہیں ہمیں خود اس بات کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ میں تو نہیں کہہ رہا کہ کسی چینل کو بند کر دیں، میں تو کہہ رہا ہوں کہ چینل میں بیٹھے ہوئے لوگ خود فیصلہ کریں کہ بھئی گند کتنا دکھانا ہے آپ نے، جھوٹ کتنا دکھانا ہے آپ نے۔ جو کسی ایجنڈے کے تحت ملک کے اداروں کو بدنام کرنے کا سبب بن رہا ہے آدمی، اس کو کتنا دکھانا ہے آپ نے، یہ آپ طے کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سوشل میڈیا پہ یا آپ کے میڈیا پہ دیکھیں جو چیزیں غلط چلتی ہیں اس کو روکنے کے لیے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کا استعمال ہونا چاہیے۔ کوئی ایسا ظالمانہ نیا قانون نہیں بننا چاہیے جس سے صرف ایک آدمی کی وجہ سے اس قانون کو مس یوز کر کے کوئی اور فائدے اٹھائے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ فیصلہ آپ کو کرنا چاہیے۔ باقی دیکھیں جھوٹ بولنے سے آپ کسی کو روک نہیں سکتے، وہ اس کو جھوٹ بولنے کی بیماری ہے، وہ بولتا رہے گا، لیکن کم از کم آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ یہ طے کریں کہ کتنا جھوٹ اخبار میں چھپنا چاہیے، کتنا ٹی وی پہ چلنا چاہیے، وہ کریں۔ باقی سوشل میڈیا ظاہر ہے لوگ آزادی سے چلاتے ہیں، چلائیں، لیکن جھوٹ کبھی بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، کہیں نہ کہیں بے نقاب ضرور ہوتا ہے۔ دو صوبوں کے مختلف شہروں میں چھوٹے چھوٹے جتوں نے لوگوں کو یرغمال بنایا ہوا ہے، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی ضلعی انتظامیہ وہاں کی پولیس مکمل ان جتوں کے ساتھ ہے۔ کیا پاکستان کے آئین وفاقی حکومت کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ متبادل کوئی راستہ تلاش کرے، چونکہ لوگ یرغمال بنے ہوئے ہیں اور آمد و رفت مکمل طور پر بند ہے؟ آئین کیا کہتا ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں چیزیں اگر صوبائی حکومت کے کنٹرول سے باہر چلی جائیں اور وہ نہ کر سکے کنٹرول، تو پھر فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ کوئی کردار ادا کر سکتی ہے۔ لیکن میں اس بات کا بالکل حامی نہیں ہوں کہ فوری طور پر کوئی ایسا سخت ایکشن جو ہے کسی صوبائی حکومت کے خلاف وفاقی حکومت لے۔ یہ مجھے یقین ہے کہ جن لوگوں کو ان فسادیوں نے مشکل میں اور تکلیف میں ڈالا ہوا ہے ان لوگوں کی تعداد لاکھوں اور کروڑوں میں ہے، اور یہ فسادی جہاں بھی آپ دیکھیں یہ کوئی درجنوں میں ہوتے ہیں یا کہیں 100-200 ہوتے ہیں، اس سے زیادہ ہوتے نہیں ہیں، تو ان کے خلاف وہ لوگ خود ہی نمٹ سکتے ہیں۔ لیکن خدا نہ کرے اگر صورتحال بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے تو فیڈرل گورنمنٹ یقیناً مجھے امید ہے کوئی نہ کوئی اس پہ کارروائی وہ ضرور کرے گا۔ ایک منٹ آ رہا ہوں، ایک منٹ۔
क्या उस पर सबसे बड़ा मसला मुसीबत वही है ना। अब हम सब सोल्यूशन की तरफ भी आते ना, मसलों को हटा देते हैं। 5वीं 6ठी मुलाकात थी, क्या तय पाया आज?